پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہی ہوں جسے ہم میں سے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چیز ہمارے گھروں سے سکون، رزق اور حتا کے دعاؤں کی قبولیت تک کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے، ہر دیوار پر دوڑتی ہے، ہر چھت پر رینگتی ہے، اور ہم بس ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں چھپکلی کی۔ چھپکلی کوئی عام جانور نہیں، یہ گندگی، ناپاکی اور شیطانی اثرات کی علامت ہے۔ یہ ان جگہوں پر رہنا پسند کرتی ہے جہاں بدبو، تاریکی اور غفلت ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں ہر ممکن کوششوں کے باوجود رزق نہیں ٹکتا؟ کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی جھگڑے اور کبھی بے سکونی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب نصیبہ حالات کی مار ہے، مگر در حقیقت یہ اس روحانی ناپاکی کا اثر ہوتا ہے جو ہم نے خود اپنے گھروں میں داخل ہونے دی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جانوروں پر رحم کرنا باعث اجر ہے، مگر کچھ مخلوقات ایسی بھی ہے جنہیں شریعت نے ناپسند فرمایا ہے۔ میرے نبی نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس پر مارنے والے کو نیکی لکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہی جانور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھون کے مار کر تیز کر رہا تھا۔ چھپکلی نہ صرف ناپاک مقامات پر رہتی ہے بلکہ اس کی موجودگی فرشتوں کو گھروں سے دور کر دیتی ہے۔ جب گھر کی دیواروں پر چھپکلیاں دوڑتی ہیں تو صرف بیماریاں نہیں آتی بلکہ دعاؤں کی تاثیر بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت بوجھ محسوس ہوتی ہے، بچوں کے چہروں کی رونق ماند پڑ جاتی ہے، اور میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات جنم لینے لگتے ہیں۔ گھر میں عجیب بے چینی چھا جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، مگر اصل میں چھپکلی جیسے شیطانی اثرات نے ہماری فضا کو آلودہ کر رکھا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب گھر کی دیواریں خاموش ہو جائیں تو سمجھو نحوست بولنے لگی ہے۔ چھپکلی ایسی ہی ایک علامت ہے جو گھر کے سکون کو دیواروں سے چاٹ جاتی ہے۔ اگر یہ جانور بار بار آپ کے گھر کے ایک ہی کونے میں نظر آ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک روحانی اشارہ ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ آج کے دور میں ہم نے ظاہری صفائی اور سجاوٹ پر تو زور دیا ہے، لیکن روحانی صفائی کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم قیمتی پردے لگاتے ہیں، خوشبوئیں چھڑکتے ہیں، دیواروں کو رنگ اور روغن سے سجاتے ہیں، لیکن انہی دیواروں پر چھپکلی رینگتی ہے اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم اسے نظر انداز کرتے کرتے اس کو اپنا مانوس حصہ بنا لیتے ہیں، مگر در حقیقت وہی چھپکلی ہمارے رزق، ہمارے سجدوں اور ہمارے نصیب کو خاموشی سے چاٹ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق ٹکے، سکون قائم رہے، بچے خوش و خرم رہیں اور دعائیں قبول ہوں، تو سب سے پہلے اپنے گھر کو ان مخلوقات سے پاک کریں جنہیں میرے نبی نے ناپسند فرمایا۔ چھپکلی، چوہے، کاکروچ، یہ سب محض بیماری نہیں بلکہ نحوست اور روحانی رکاوٹ کی علامت ہے۔ اپنے گھروں کو صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی پاک کریں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، فجر کے بعد ذکر کو معمول بنائیں، گھر کے کونوں کو صاف رکھیں اور ایسی تمام اشیاء اور مخلوقات کو گھر سے نکال باہر کریں جو اللہ کے ذکر کو روکنے والی ہے، کیونکہ رزق صرف کھانے کا نام نہیں بلکہ ماں باپ کی دعا، بیوی کی محبت، شوہر کی عزت، بچوں کی ہنسی اور دل کا سکون بھی اسی رزق کا حصہ ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو نور، سکون اور بے پناہ برکتوں کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔